سے ہی یا خارپشت، حلال یا حرام، جانیے اس ویڈیو میں سے کی حرمت اور حلت کے بارے میں مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور آپ کو انشاءاللہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس ویڈیو میں وہ قرآن اور حدیث کے دلائل بھی دیے گئے ہیں جانور کی حرمت اور حلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا انتہائی اہم موضوع ہے جس کا سہ کے بارے میں ہے کہ سہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو اس بارے میں ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، تقریباً سن 2010 کے آس پاس کی بات ہے۔ اب مجھے صحیح طور سے یاد نہیں رہا کہ سن 2010 سے تھوڑا پہلے ہے یا بعد میں، لیکن ہے سن 2010 یا 2009 یا 2011-12، بہرحال تقریباً آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ہمارے علاقے میں جو ساتھی بھائی کام کرتے ہیں پنجاب کے، وہ آئے اور انہوں نے سہ کو ذبح کیا اور کھا لیا۔ تو ہمارے علاقے میں یہ پہلے نہیں کھائی جاتی تھی، بلکہ ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے۔ اس سے پہلے کبھی یہ موضوع چھڑا ہی نہیں تھا، تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے بہت اچھالا گیا اور لوگوں نے ہم کو کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے، بالخصوص کہ یہ جو وہابی تو وہ پہلے ہی کہتے تھے، اور ان کے نزدیک جو وہابی ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کے بعد تو ان کا اور موقع مل گیا۔ خیر، بھائیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے جو دعوت کا کام ہے وہ اس پہ کافی اثر پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے پر پڑا اور اس کا اثر آج تک ہے۔ تو اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بار میں گھر میں تھا، تو ہمارے بچے دوسرے مسلک والے بچوں کے ساتھ تھوڑے آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ تو میں اپنے صحن میں تھا چار دیواری سے اندر، تو وہ ساتھ سے میرے گھر کے پاس سے روڈ گزرتی ہے، تو روڈ پہ وہ بچے آپس میں بحث مباحثہ کر رہے، تو ایک بچی کہتی ہے میرے بھائی کے بیٹے کو، چھوٹے تھے بچے، کہ چپ کر سہ کھانے والیا۔ تو یہ خیر ایک معاملہ تھا۔ تو ہم خیر اس بارے میں آج بحث کریں گے، اور سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جانوروں کی حلت جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ تفصیل سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جو جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا سہ اس زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ چلیں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اچھی باتوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو چلیں بنا تاخیر کیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ کیا سہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جانوروں کی حلت و حرمت کا معیار کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تفسیر احسن البیان، سورہ بقرہ، آیت نمبر 173۔ اس کا ترجمہ ہے تم پر مردہ اور خون یعنی بہا ہوا خون جو بہا دیا جائے، اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسے کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، اس لیے یہ حصر اضافی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرا، حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت و حرمت کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ 2 اصول یہ ذہن میں رکھنے والی چیز ہے، اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ میں جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں، اور وہ اصول
یہ ہیں وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کی تفسیر میں یہ دونوں اصول رہنے چاہیے۔ درندوں میں ذو ناب کہتے ہیں وہ درندہ جو دانتوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے۔ ذو مخلب یعنی پنجے سے شکار کرنے والا، اور ذو ناب یعنی وہ دانتوں کی کچلیوں سے جن کے آگے سامنے کے دو دانت جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جیسے شیر یا کسی بھی درندے کے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ جانور جو ہیں اور پرندے اس طرح کے وہ سب حرام ہیں۔ تیسرے ایسے جانور کی حرمت جو حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرف دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے۔ دین ان دونوں چیزوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ آپ صرف حدیث کی بات کریں اور قرآن کو چھوڑ دیں، یا صرف قرآن کی بات کریں اور حدیث کو چھوڑ دیں۔ اس طرح دین مکمل نہیں ہوتا بھائی۔ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے مردہ سے مراد وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے، جس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ مائدہ کے اندر ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے، اس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں 2 مردار جانور جو ہیں ان کو حلال قرار دیا گیا ہے، ایک مچھلی، دوسری ٹڈی، وہ اس حکم میتہ سے مستثنا ہیں۔ خون سے مراد دم مصفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اور بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ نہیں، وہ حلال ہے۔ یہاں بھی 2 خون حدیث کی روح سے حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت، سور جو ہے نا یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو کفار قومیں ہیں، جو کافر قومیں ہیں، وہ اس کی تھوڑی سی میں اپنی طرف سے تفسیر ایڈ کر رہا ہوں کہ جو کافر قومیں ہیں یہ سور کو حلال سمجھتی ہیں اور کھاتی ہیں، اور ان کی بےغیرتی جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے اس پہ ایک بڑی بےغیرتی یہ کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے غیرت کا عنصر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں اس کے اندر خون کی جو سور کی چربی ہے اس کی آمیزش ضرور کرتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ جو مسلمانوں کے احوال ہیں، جو حالات ہیں ہمارے اس وقت، غیرت کتنی باقی رہ گئی ہے، یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ وما احلا، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات و عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی ذبح کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں۔ تو یہاں خاص ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت میں جس میں کچھ جانوروں کا ذکر کیا ہے اور کچھ محرمات بتائے ہیں، تو بالخصوص نام لے کر آستانوں پر جو آستانوں کے ذبیح ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، لیکن مسلمان تو وہاں اس کو عین اسلام سمجھ کر اور جانوروں کو بڑی اللہ کے نام کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان بزرگوں کے نام پر جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اس کو حلال کہتے ہیں، جبکہ ایک ایسا جانور ہے جس کی جو احادیث میں حرمت بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق تو وہ حرام نہیں آتا، تو اس کو حرام کہہ لیا۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ دین جس کے لیے آپ کا دل کرے اس کو حلال کر لیا، اور جس پہ آپ کا دل نہ مانے اس کو آپ نے حرام کر لیا۔ جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کے نام لے کر ذبح کیا جائے، یاد رکھیے ایسے جانوروں کو جو کسی بھی دربار پر یا کسی بھی آستانے پر لے جا کر ذبح کیا جائے، چاہے وہاں اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضائے الہی نہیں، رضائے اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ یا خوف یا رجا میں غیر اللہ سے مافوق الاسباب طریقے سے ڈر یا امید۔ خوف یا رجا سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیر اللہ سے ڈر یا امید، یعنی یہ امید رکھنا، کسی بھی آپ نے کوئی حاجت اپنی پیش کرنی ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے پیش کرنی چاہیے، جبکہ آپ اگر غیر اللہ سے کو کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے
امید باندھنے والی بات ہے کہ آپ کو اس سے امید ہے کہ وہ آپ کو نوکری دلا دے گا، آپ کی بیماری دور کر دے گا، یا آپ کی کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے اس کو دور کر دے گا، یا اور کوئی مسئلہ ہے تو ان کو حل کر دے گا، یہ امید رکھنا اور اس سے ڈر بھی رکھنا، تو یہ شرک ہے۔ یاد رکھیں بھائیو، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کے اوپر اور چڑھاوے کی ہوں گی، حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے ارد گرد فقراء اور مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسوں پر کی تقسیم، یا وہاں صندوقچی میں نظر نیاز کے پیسے ڈالنا ہے، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں، اور نظر بھی نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ، صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ البانی جلد 2 صفحہ 124۔ جس نے غیر اللہ کے نام جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ تفسیر عزیزی میں باہ والا تفسیر نیشہ پوری سے اجماع العلماء، یعنی علماء کے اجتماع کے ساتھ، لوان المسلمہ ذبح ذبیحہ یرید بذبح التقرب الی غیر اللہ صار مرتد و ذبیحتہ ذبیحہ مرتد، تفسیر عزیزی صفحہ 611۔ بہاولہ اشرف الحواشی، علماء کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ تو یہ تھے قرآن اور حدیث کے دلائل جو سے کی حرمت یا حلت کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو اس بارے میں جو قرآن پاک یا حدیث میں جو حرمت اور حلت کسی بھی چیز کے بارے میں بتائی گئی ہے، تو یہ اس لحاظ سے سے پر تو یہ کسی طرح سے بھی فٹ نہیں آتی، کیونکہ سے جو ہے نہ تو یہ مردار کھاتی ہے اور نہ ہی یہ شکار کرتی ہے، بلکہ سبزیاں اور یہ فصلیں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے کھا کر، اور درختوں کی چھال اتار کر، درختوں کے تنے جو ہیں ان کو چھیل کر اس کو کھاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو یہ تو پھر حلال میں ہی آئے گی۔ البتہ ایک چیز ذہن نشین رہے کہ اگر آپ کا کسی چیز میں کسی کراہت ہے، کسی چیز پر آپ کا دل نہیں کرتا، آپ نہیں کھا سکتے تو مت کھائیں، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس چیز پر آپ کا دل نہ کرے وہ حرام ہو گئی ہے۔ سے کے گوشت کا میں ایک بہت بڑا ایک فائدہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ اسی بھائی نے، جس بھائی نے یہ ہمارے ہاں یہ واردات کی تھی سے کو حلال کرنے والی، تو وہ کہتا ہے کہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میری بیوی کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ایک غریب بندہ ڈیلی ابھی اگر بکرے کا گوشت لینا شروع کرے یا مچھلی وغیرہ تو نہیں کر سکتا، اور ٹی بی ایسا مرض ہے کہ اس میں اچھی خوراک ہونی چاہیے، اور بالخصوص مچھلی اور یہ جو بکرے کا گوشت ہے اس کی بہت ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یہ کھائیں۔ تو غریب بندہ کیسے اتنا پورا کر سکتا ہے ہر روز بکرے کا گوشت اور یہ مچھلی وغیرہ؟ تو کہتا ہے میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ کیوں نہ اس کو میں سے کھلا دوں۔ اس کی بعد جب اس نے یہ واقعہ مجھے سنایا تو مجھے بھی کافی ہنسی آئی اس بات پر، اور حالانکہ میں نے بھی کبھی نہیں کھائی اور میں ابھی بھی نہیں کھا سکتا، میرا یہی نظریہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، کیونکہ وہ ہے تو پنجاب کا ہے، ملتان سائیڈ کا ہے، لیکن ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہمارے ایریے میں ہوتی ہے، کافی عرصے سے غازی بھائی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار یہ سے تو پکڑ کر دو۔ اس نے کہا کیا کرنی ہے؟ تو کہتا میں نے کہا کہ یار بس کرنی تو کچھ نہیں ہے لیکن تم پکڑ کر دو بس۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے اس سے تھوڑا قائل کیا اور بتایا کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو میں نے کھانی ہے۔ تو اس نے پکڑ کر دے دی، کیونکہ وہ دینی ساتھی تھا ظاہر ہے، اس نے اس سے یہ بھی بتایا کہ ذرا اس ایریے میں فتنے کا ڈر ہے تو اس لیے تو زیادہ بات کو پھیلانا نہیں۔ خیر کہتا ہے کہ ہم نے وہ سے پکڑ لی اور سے کو کیا کیا کہ میں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال مال سب کچھ اتار کے اس کا گوشت بنایا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس کا گوشت اگر آپ دیکھیں تو بکرے سے بھی زیادہ اچھا گوشت ہوتا ہے، اس رنگت میں بھی، ٹیسٹ میں بھی، اور اس کی جو قوت ہے، جو اس کے فائدے ہیں اس کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے مطلب ہے یہ بکرے کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو خیر کہتا ہے کہ میں وہ گوشت بنا کر ایک شاپر ساتھ میں تھا، شاپر میں ڈال کر گھر لے آیا۔
گھر میں آ کر بیوی کو دیا تو کہتی ہے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے اور اس کو فریج میں رکھ دو، اور اس کو کیا کرنا ہے کہ ہر روز تو نے تھوڑا تھوڑا پکا کے کھانا ہے، صبح شام جو ہے کھاتے رہنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کو تو میں نے یہی بتایا ہوا تھا کہ بکرے کا، اس کو کیا پتا تھا کہ سے کا گوشت ہے۔ اگر میں بتاتا کہ سے کا گوشت ہے تو شاید حالانکہ وہ بھی اس کی حلت کی قائل ہے لیکن نہ کھاتی، کیونکہ یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کھلا دی، تو کہتا ہے مجھے اس نے بتایا کہ آپ اپنے اللہ پر یقین کریں کہ صرف ایک سے کا گوشت کھانے کی وجہ سے اس کا ٹی بی کا مرض جو ہے وہ مکمل ختم ہو گیا اور مکمل وہ صحت یاب ہو گئی، اور اتنی صحت یاب ہو گئی اور اتنی صحت مند ہو گئی کہ پہلے کبھی یہ اتنی صحت مند نہیں تھی وہ۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت طاقتور گوشت بھی ہے۔ تو پھر میں یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ کا دل نہ مانے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ضرور کھائیں، میں بھی نہیں کھا سکتا، میں نے جیسا کہ بتایا ہے پہلے تو، لیکن یہ ہے کہ اس میں علاج بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں، یا قرآن نے جو بھی یہ چیزیں بتائی ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، بغیر فائدے کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سے جو ہے یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ تو میں واقعہ یہ بیان کروں گا، آپ کو مکمل واقعہ میرا خیال بتا دینا چاہیے۔ تو واقعہ ہوا کچھ یوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بھائی جو تھے وہ آئے، تو بالخصوص آج کل کا جو موسم ہے، اس موسم میں ہمارے علاقے میں مکئی کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو اپنی سیہی ہے، جس کو ہم سے اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور عام فارسی میں اس کو خارپشت بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے اس کے نام ہیں، انگلش میں کا تو مجھے نہیں پتہ کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے لوگ اس میں جب یہ فصلیں تباہ کرتی ہے تو کیا کرتی ہے، جن رستوں، اس کا ایک اپنا مخصوص راستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فصل کے سائیڈ پہ باڑ لگا رکھی ہے، تو باڑ کی ایک جگہ سے کیا کرے گی، وہاں سے یہ سوراخ کرے گی، اور پھر یہ ہمیشہ ہر روز اسی جگہ سے اندر آئے گی، اسی راستے سے، یہ راستہ نہیں بدلے گی جب تک آپ اس کے راستے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے یا اس کا راستہ بند نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے اس کو پکڑنے کا، کہ تار کا ایک ہم ایسا جنگلہ بناتے ہیں جس کو آپ اپنی زبان میں پھندا کہہ سکتے ہیں۔ یہ پھندا ہم بناتے ہیں، اور یہاں سے یہ گزرتی ہے، اس میں یہ اس طرح بالکل اس طرح کا وہ راستہ بناتی ہے، اس میں وہ تار اس طرح فٹ کر دیتے ہیں، اور تار کو دوسری طرف اس طرح نے ایک چیز، کسی لکڑی وغیرہ کو نیچے زمین پر گاڑ کر، یا کوئی بھی درخت وغیرہ ساتھ میں ہو تو اس کے ساتھ دوسری تار کو باندھ دیتے ہیں۔ کیوں، جیسے ہی یہ جنگلے کے اندر اپنی گردن کو کرتی ہے تو پچھلا حصہ اس کا موٹا ہوتا ہے، گردن اس کی باریک ہوتی ہے، تو گردن اندر چلی جاتی ہے، تو پیچھے سے یہاں سے پھنس جاتی ہے، کیونکہ گلا نہیں گھٹتا، اگر گلا گھٹ جائے تو وہیں مر جائے، بعض اوقات مر بھی جاتی ہے کیونکہ زور لگا لگا کر۔ تو یہی واقعہ ہوا کہ ہمارے لوگوں نے وہاں اس کو پکڑنے کے لیے پھندا لگا رکھا تھا، تو وہ آ کر پھنس گئی، اوپر سے ہمارے یہ بھائی آگے پنجاب سے۔ تو جیسے کہ پہلے میں بتایا کہ حالانکہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ان کے یہ کام کرنے کی وجہ سے اس مسئلے کا ہمیں بھی اور بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا جن کو نہیں پتہ تھا، بالخصوص مجھے بھی نہیں پتہ تھا، حالانکہ میں عرب میں رہتا ہوں، گزشتہ 28 سال سے میں یہاں عرب میں ہوں، اور یہاں لوگ کھاتے ہیں۔ تو خیر وہ ایک مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو گیا، جتنا بھی ہمارا دوسرا طبقہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ اہل جو احناف بھائی ہیں، حنفی بھائی، ان سب نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ یہ تو کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے سے کھا دیا، دیکھو ابھی انہوں نے حرام کو بھی حلال کرنا شروع کر دیا ہے، یہ ہے وہ۔ خیر یہ مسئلہ بڑا کافی آگے بڑھا۔ ہمارے امام صاحب بھی جو ہے وہ بھی ذرا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، میری طرح ہی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے اماموں، مولویوں وغیرہ کے علماء کے فتوے لائے، وہ اچھے علماء کے فتوے بھی لائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھر دا پیر ہلکا ہوندا، تو اپنے علماء کے، پاکستان والوں کے وہ فتوے نہیں مان رہے تھے۔ خیر اس بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ جو ہمارے امام صاحب ہیں ہماری مسجد کے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ کہتے ہیں یار یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے، تو ہمیں عرب سے کسی عرب شیخ کا فتویٰ چاہیے، سے حلال ہے، لیکن اس پر پاکستان میں یہ پہلی بار ہمارے ہاں یہ مطلب معاملہ سامنے آیا ہے، اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، یہاں تو قتل و غارت تک بات پہنچتی جا رہی ہے، اور دو فریق جو ہیں وہ آپس میں بالکل ایک طرح کے دشمن بن گئے ہیں، ہم تو بہن بھائی آپس میں دشمن بنتے جا رہے ہیں، اور یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ چلو ہمارے بھائی نے یہ کام تو کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اب اس کی جو حلت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں، دارالسلام میں جائیں، یا اور مطلب اپنے جماعت الدعوہ کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے جا کر فتویٰ لے لیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے فتوے ہم نے لیے ہیں،
لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کام آپ لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو فتنے کی ڈر ہو جس چیز میں جہاں پہ فتنے کا ڈر ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، بے شک وہ حلال ہی ہو۔ تو خیر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو اتفاق کی بات ہے ابھی یہاں میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں ساتھ میں یہ دوسری کرسی ہے، تو ادھر ہی ہمارا کفیل آ کر بیٹھا، سعودی ہے، ہماری دکان کا جو مالک ہے اس کو کفیل کہتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، ویسے ایسے ہم باتیں کر رہے تھے مذاق میں، تو میں نے کہا کہ ایک معاملہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کہتا کیا معاملہ ہے؟ تو میں اس وقت نیٹ اتنا زور پر نہیں تھا، ہم بھی نیٹ پر نہیں تھے، ہمیں بھی نیٹ کا کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن نیٹ ویسے تھا اس کے پاس، ای میل وغیرہ یہ جو ہے نا گوگل وغیرہ کے اس کے تھے۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ اس طرح، ویسے اس کو بتایا کہ اس طرح کا ایک جانور ہے، اس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں، عربی میں بتایا کہ اتنے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ خیر اس نے کیا کیا کہ اپنا نیٹ کھولا، گوگل پہ سرچ کیا، تو اس کی سیکھیں تصویر نکل آئی۔ تو تصویر مجھے دکھا کے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے یہ حلال ہے، تمہیں کھانی ہے، کیونکہ وہ طائف کا ہے، تو طائف میں شکار وغیرہ پایا جاتا ہے۔ طائف کا علاقہ اور جدہ کا علاقہ جو ہے یہ کافی مختلف ہے۔ طائف کا علاقہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، اور وہاں پر جھاڑیاں درخت وغیرہ ان پہاڑوں پہ بھی ہیں، گھاس پھوس بھی ہے، اور ویسے بھی سبزہ بہت ہے، بارش وغیرہ بھی زیادہ ہوتی رہتی ہیں، کافی خوبصورت علاقہ ہے طائف کا، رہنے کے اعتبار سے طائف بہترین جگہ ہے۔ تو کہتا ہے اگر آپ کو کھانا ہے تو میں لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا، اور نہ ہی میں کھا سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کھایا نہیں جاتا، تو اس کو ہم لوگ حرام ہی سمجھتے آئے ہیں آج تک۔ تو اگر یہ حلال ہے تو اس پر کسی کا فتویٰ اپنے سعودی عالم کا بڑے کا چاہیے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ چلا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو فتویٰ لا کے دوں گا۔ وہ چلا گیا، دوسرے ہی دن وہ فتویٰ لے کے آ گیا، حالانکہ وہ آتا نہیں دکان پہ، لیکن دوسرے دن اسپیشل وہ فتویٰ دینے کے لیے آ گیا، کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ اگر آپ کا یہاں کا فتویٰ چلا جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں اور آپس میں قتل و غارت تک نوبت پہنچتی جا رہی ہے وہ ٹل جائے گی، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا کہ سرچ کیا، تو اس کو نا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مل گیا اس پہ، اس کی حلت پر، تو وہ فتویٰ لے آیا، اور فتویٰ اس نے پرنٹ کروا کے نکالا نیٹ سے، تو مجھے دیا، اور میں نے وہ فتویٰ جو ہے وہ پاکستان میں بھیجا۔ خیر الحمدللہ اللہ کا شکر یہ کہ وہ فتویٰ بھیجنے کی وجہ سے لوگ جو تھے جتنے تپے ہوئے تھے، اس کا پھر ہم نے اردو میں ترجمہ کروایا، لاہور سے ترجمہ کروایا، باقاعدہ دارالسلام سے کروایا، اور جماعت الدعوہ کے علماء کو بھی چیک کروایا۔ تو وہ فتویٰ ہم لے کر گئے، پھر ان کو دکھایا، لیکن وہ لوگ پھر بھی اندر سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں، جو ہمارے تنظیمی ساتھی ہیں، وہ وہاں کام کر رہے تھے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، پھر ہماری جو ایجنسی ہے اس نے دباؤ بڑھایا ان پہ کہ تم لوگ کیوں کفر کے فتوے دے کر لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو، جو چیز حلال ہے تم کو کھانی ہے کھاؤ، نہیں کھانی نہ کھاؤ، لیکن کفر کے فتوے لگا کر لوگوں کو تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ خیر اس طرح وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یہ اس بارے میں ایک جو احناف بھائی جو ہیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، یہ حدیث میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہے غالباً ابو داؤد شریف کی ہے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو حضرت نمیلہ کہتے ہیں کہ میں مطلب ہے نا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے ان کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ سے صحیح کے متعلق آپ سے لوگوں نے دریافت کیا، لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو ابن عمر کہنے لگے کہ نمیلہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، آپ سے صحیح کے مطلب پوچھا گیا، تو ابن عمر کہنے لگے، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اسے اپنی طرف نازل کی گئی وحی میں حرام نہیں پاتا۔ ان کے پاس موجود ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ ناپاک جانور ہے اور اس کی خصلت ناپاک ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو بے شک وہ ایسا ہی ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ اس کی تخریج تفرد بہی ابو داؤد، یعنی ابو داؤد میں ہے، اور تحفۃ الاشراف 15494،
وقد اخرجہ مسند احمد جلد 2 حدیث نمبر 381، لیکن اس کی سند میں ایک راوی شیخ مبہم ہیں اور یہ ضعیف، اور ان کی جو حدیث بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہ ایک جانور ہے جو چوہے سے بڑا، چوہے کی مانند ہی ہوتا ہے لیکن چوہے سے بڑا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا۔ تو ایک آدمی نے، یہ عربی ہے اور پکڑی ہوئی ہے اور اس کو ذبح بھی کرے گا، تو انہوں نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر ہے جو بھی بندہ حدیث سے محبت کرنے والا ہے اور حدیث کا علم رکھنے والا ہے اور حدیث کے علماء سے محبت رکھنے والا ہے، وہ سارے جانتے ہیں کہ اس دور کے محدث سے اثر کا جس بندے کو کہا جاتا ہے وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ بھی پہلے حنفی تھے، ان کی بھی خیر اگر بایو ڈاٹا تو لمبا ہے، لیکن یہ بھی پہلے حنفی تھے، لیکن مسلک اہل حدیث قبول کر کے قرآن اور حدیث کے تابع ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنی جو صحیح میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جب ضعیف ہے تو یہ اس کی حرام ہونے کی دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ اور جو ذو ناب اور ذو مخلب کے جو حدیث میں 2 شرائط بیان کی گئی ہیں، اس کے مطابق وہ شرط یعنی کچلیوں سے پھاڑ چیر کر کھانے والا درندہ سے نہیں ہے، اور پھر مردار بھی نہیں کھاتی، گندگی بھی نہیں کھاتی، البتہ اس کی شکل و صورت حیت ایسی ہے کہ اس کو کھانے کا دل نہیں کرتا، اور ہمارے علاقے میں کھائی بھی نہیں گئی، اس لیے اس کو حرام بھی سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تفصیل آگے مزید اپنے ویڈیو کو لمبا کیے بغیر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا بھی ترجمہ اور تشریح مناسب سمجھتا ہوں کہ پیش کر دوں، تاکہ آپ مزید اس کی حرمت اور حلت سے واقف ہو سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو واقعی حرام ہیں اور ہم ان کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ حدیث میں جن 4 چیزوں کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے حرام ہیں، ان میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ غیر اللہ کے نام پر آستانوں یعنی درباروں پر ذبح کرنا، بے شک اس کو اللہ کا نام لے کر، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں، کہ بے شک اس کو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کو تو ہم لوگ حرام نہیں سمجھتے۔ سود جو ہے پورے ملک کا نظام ہے، پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہر بندہ سود کو جو ہے وہ منافع کے نام پر کھائے جا رہا ہے، اس کو تو کوئی بندہ حرام نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ داڑھی ہے، کتنے لوگوں نے نہیں رکھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور پوری داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کی تراش خراش سب کچھ منع ہے۔ یہ کام سارے لوگ کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں۔ تو یہ بھائیو سمجھنے کی باتیں ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہ بھی آپ یاد رکھیں، میں نے ایک دب کے حلال ہونے کی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو تھوڑی سی ناچاکی کی وجہ سے 2 بیویوں کے درمیان جو ہوئی تھی تو شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، لیکن سورۃ مجادلہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری تھی اور فرمایا تھا کہ جن چیزوں کو ہم حلال کریں وہ آپ نہیں حرام کر سکتے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 اور اس کا ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات والناطحات وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصات غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، عربی سے واقف لوگ تو خود ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ کرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار دین سے یعنی دین اسلام سے نا امید ہو گئے، خبردار ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔
آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اس کی تفسیر احسن البیان میں شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی ہے، اور ان کی جو تفسیر ہوتی ہے یہ بڑی سند کے ساتھ اور مضبوط ترین جو تفسیر ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا اتنا حصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یعنی یہ جو سورہ بقرہ 173 جو میں نے پہلے بیان کی ہے اس میں یہ حصہ گزر چکا ہے۔ گلا کوئی شخص گونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گلا گھٹ جائے، دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔ کسی نے پتھر، لاٹھی یا اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذبح کے یہ مر گیا، زمانہ جاہلیت میں ایسے جانور کو کھا لیا جاتا تھا، شریعت نے منع کر دیا۔ بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ فتح القدیر، یعنی اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائے اور شکار ذبح سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے، چاہے خود گرا ہو یا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو، یعنی گر کر اگر وہ مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر ذبح کر لیا گیا ہے زندہ تو وہ حلال ہے۔ نتیحت ہی منتوحہ کے معنی میں ہے، یعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی اور بغیر ذبح کی وہ مر گیا پھر بھی وہ حرام ہے۔ اور یعنی شیر، چیتا اور بیڑیا وغیرہ جیسے زوناب کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو، زمانہ جاہلیت میں مر جانے کے باوجود ایسے جانور کو کھا لیا جاتا تھا، لیکن اگر زندہ آپ نے وہ جانور ذبح کر لیا ہے تو اس کو وہ حلال ہی ہوگا، لیکن اگر مر گیا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ استثناء تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے جنہیں منخنقات و موقوذات و متردیات و نطیحات اور درندوں کا کھایا ہوا، اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے، اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لو یہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لیے اس کے لبے پر چھری ماری جائے جیسے اونٹ کو کیا جاتا ہے، جس سے نرخرا اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جسے نصب تھان یا آستان کہتے تھے، اس پر وہ بتوں کے نام نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یعنی یہ وما اہل بہی لغیر اللہ، وما اہل بہی لغیر اللہ ہی کی ایک شکل تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں یا پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ یہ وما ذبح علی النصب میں داخل ہے۔ وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی روح سے کہا گیا ہے کہ یہ ازلام سے تیر مراد ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو فال کا رواج آج بھی ہے۔ انہوں نے 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے، ایک افل کر، دوسرے میں لکھا ہوتا لا تفل نہ کر، اور تیسرے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اگر افل والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیا جاتا، اگر لا تفل والا نکلتا تو نہ کرتے، اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ فال نکالتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور استمداد بغیر اللہ کی شکل ہے، اس لیے اسے بھی حرام کر دیا گیا۔ استقسام کے معنی طلب، قسم، تہیں، یعنی تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔ یہ بھوک کی اضطراری کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بچانا مطلوب ہو۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سیخ کھانی شروع کر دیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حرام اور حلال کی حرمت اور حلت کسی بھی چیز کی ہے
وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر کسی چیز پر آپ کا دل نہیں کرتا، آپ نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھائیں، مت کھائیں۔ اگر آپ کا بکرے کا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا تو بے شک بکرے کا گوشت بھی نہ کھائیں، لیکن اسے حرام نہ کہیں، کیونکہ یہ حلال چیزیں ہیں۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اپنی طرف سے کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔